اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وجمیع الانبیاء والمرسلین وملائکتک المقربین واہل طاعتک اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں، محمد علی سید۔ ہم بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کے بارے میں، جو آپ نے سن 58 ہجری میں میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی۔ تو یہ دعا جب امام حسین علیہ السلام پڑھ رہے تھے تو نہ صرف یہ کہ انسان ان کو سن رہے تھے، بلکہ پورے علاقے میں جن و انس، ملائکہ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اور اس دعا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اس کے ابتدائی حصے میں، یہ تو بہت طویل دعا ہے ظاہر ہے، اور اس کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ آدمی اس کو جب پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس میں محو ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر خداوند تعالیٰ سے جس محبت اور جو اس کے احسانات کا شکر ادا کیا جن الفاظ میں، اور جو دعائیں مانگی امام نے علیہ السلام نے، وہ آدمی کے دلوں کو نرم کر دیتی ہیں اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امام حسین علیہ السلام نے جہاں اعضاء کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ہر عضو کے ساتھ ایک ایسا لاحقہ لگایا جو ہمیں بہت سارے نئے علوم کی طرف متوجہ کر رہا تھا، لیکن اس لاحقے کو سمجھنے اور اس کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ اس پہ غور و فکر کیا جاتا۔ اب ایک آپ کا کلمہ ہے وَحَمَائِلِ حَبْلِ وَتِینِ، یعنی میری گردن میں لٹکی ہوئی شہ رگیں۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک شہ رگ ہے۔ جب ہم نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم بھی حیران رہ گئے، اس لیے کہ شہ رگ تو ایک ہی ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا اور ہم نے انیٹومی اور فزیولوجی کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ راز آشکار کیا جو آج بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یعنی 58 ہجری میں تو تھا ہی نہیں معلوم کسی کو۔ تو اس پوری دعا کے اندر آپ کو علم لدنی کا نور نظر آئے گا۔ وہ باتیں آپ اس کے اندر پڑھیں گے جن کو صدیوں کے بعد جب سائنس کی ترقی شروع ہوئی مغرب میں اور جدید آلات ایجاد ہوئے 19ویں اور 20ویں صدی میں، تب جا کے انسانی جسم کے بارے میں یہ راز آشکار ہوئے۔ تو پہلے ہم اس کے لفظ حمائل پہ بات کریں۔ حمائل حبل وتینی، حبل تو کہتے ہیں رسی کو، اور رسی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ رسی جو ہے بہت ساری رسیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن حمائل تو حمائل جو ہے اس کو عام طور پہ جیسے ہم قرآن شریف کا جو چھوٹا نسخہ ہوتا ہے لٹکا لیتے ہیں، اس کو بھی حمائل کہتے ہیں۔ جو ایک کسی کو تمغہ دیا جاتا ہے اس کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے، وہ اس طرح سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو حمائل ان معنوں میں بھی ہے۔ اچھا، حمائل جو ہے بیسیکلی عربی زبان میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو حمائل حاملہ کی جمع ہے۔ جیسے حاملہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بچے کو کا حمل کا اس نے وزن اٹھایا، حمل کیا، تحمل کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو حمل کا مطلب کس چیز کو اٹھانا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، تو اسی لیے اور جو حاملہ عورت ہے اس کو حاملہ کہا جاتا ہے۔ اور حمائل جو ہے حاملہ کی جمع ہے، یعنی ان چیزوں کو اٹھانے یا برداشت کرنے والیاں جو خود ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن کو بھی ہم حمائل شریف کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں الفاظ، حروف ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں، معنویت ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم حمائل شریف کہتے ہیں۔ گردن میں لٹکی ہوئی شہ رگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جب حمائل کا لفظ استعمال فرمایا تو دراصل ان حیاتیاتی رازوں کو آشکار کیا جن کے بارے میں 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی تک کرۂ ارض پر کسی انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ انسان کی گردن میں موجود شہ رگیں بہت سارے حیاتیاتی اجزاء کو ہمارے جسم خون کے اندر شامل کرتے، خون میں ہوتے ہیں، اور یہ جو رگیں ہیں جن کو حمائل کا لفظ آپ نے اختیار کیا، تو ان کے اندر جو حمل کرتی ہیں وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی آکسیجن، پروٹین، وٹامنز، نشاستیں،
کاربوہائیڈریٹس، شوگر، منرلز، یہ سب جو اجزاء ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک لمحے کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، وہ ان شہرگوں کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حبل کا لفظ استعمال کیا، یعنی رسی، تو یہ ایک علامتی ہے یا استعارہ ہے اس کے اندر کہ رسی بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بہت ساری رسیوں، چھوٹی چھوٹی رسیوں سے بٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ ستلی کو دیکھتے ہیں۔ تو ہماری شہرگ ایک نہیں ہے، ہماری شہرگیں دو ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی جب ہم نے دعائے عرفہ کو پڑھا۔ تو یہ جو شہرگیں ہیں ہماری، یہ ہمارے سینے کے اندر یہاں پر ایک طرف دل ہے، تقریباً بیچ میں ہے، اس سے دو پائپ لائنز باہر نکلتی ہیں، ایک کو کوریٹڈ آرٹری کہا جاتا ہے، اور یہ کوریٹڈ آرٹری جو ہے یہ ہمارے جسم، دل سے اوپر جتنے اعضاء ہیں ان تک خون سپلائی کرتی ہے، اور 1 منٹ میں 72 مرتبہ یہ خون آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سے نکلتا ہے، صاف اور پاکیزہ خون جو ہماری 2 شہرگوں کے ذریعے، وہ یہاں سے دل ہے، اس کے دل کے اوپر سے 2 پائپ لائنیں نکلتی ہیں، اور یہ یہاں سے آتی ہیں اور یہاں سے پورے کھوپڑی تک جاتی ہیں، اور یہ جسم کے جو اوپر والا حصہ ہے، خاص طور پہ 5 اعصاب ہیں ہمارے، اور خود دماغ ہے ہمارا، تو ان سب کو یہ خون سپلائی کرتی ہیں۔ اسی کوریٹڈ آرٹری کا جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ موٹا ہوتا ہے زیادہ، اور وہ یہاں سے جسم کے نیچے والے حصے کے اندر جتنے اعضاء ہوتے ہیں ان کو 1 منٹ میں 72 مرتبہ حیاتیاتی اجزاء فراہم کرتے ہیں، جن کے ذریعے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اشاروں کے اندر ہی، استعارے کے اندر ایک یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہماری شہرگیں ہیں ان کی شیپ کیا ہے، جسم کے اندر وہ کس طرح سے ہیں، یعنی یہاں سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ تمغہ یہاں لٹکا ہوا ہے اور ڈوری یہاں سے تمغے کی یہاں تک جا رہی ہے۔ رسی کا جو لفظ استعمال کیا آپ نے، حبل کا جو لفظ استعمال کیا، تو اس میں حسن یہ ہے کہ یہ جو شہرگیں ہیں، ایک تو شہرگیں ہیں 2 جو جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بالکل ان سے جڑی ہوئی، یعنی شہرگوں کا مطلب آرٹریز ہیں یہ، لیکن اس سے جڑی ہوئی ان کے ساتھ ساتھ وینس بھی چل رہی ہیں، جس کے اندر استعمال شدہ گندا خون جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے اور دل میں جاتا ہے، دل سے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے، پھر ایک لمبا پروسیس ہے۔ تو اس کا حسن یہ ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر کہ یہ بالکل رسی کی طرح ہوتی ہیں اندر سے، جو یعنی یہ جب 2 ادھر جڑ جاتی ہیں تو رسی کی طرح ہو جاتی ہیں۔ وہ کوریٹڈ آرٹریز البتہ ایک دوسرے پہ لپٹی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن جسم میں موجود تمام شریانوں کی طرح ان شہرگوں کے اندر بھی، یعنی آرٹریز کے اندر بھی 3 تہیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے چپکی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حبل یعنی رسی کا جو کنایا ہے، اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ گردن میں موجود یہ شہرگیں گردن کے دائیں بائیں سے گزرتی ہوئی اوپر جاتی ہیں، اور اوپر والے حصے کو، جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ تصویر میں بھی دیکھیں گے اس کو کہ یہ ساری شہرگیں جو ہیں وہ کس طرح خون سپلائی کرتی ہیں، یعنی دل سے نکلا خون صاف ستھرا، اور وہ یہاں سے ہوتا ہوا اندر جاتا ہے، پورے کھوپڑی کے اوپر تک گھومتا ہے اور دماغ کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ آپ سنتے ہیں نا کسی کو لقوہ ہو گیا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ یعنی ان آرٹریز کی جو ذیلی شاخیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی اگر فائبر یا ریشہ یا کوئی رکاوٹ آ جائے تو وہاں خون کی سپلائی رک جاتی ہے اور جسم کا وہ حصہ لٹک جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت، ہر لمحے ہمارے کانوں کو، آنکھوں کو، ہماری زبان کو، ہمارے ہونٹوں کو، ہماری گردن کے اوپر والے حصوں کو، یہ سارے خون کی جو سپلائی ہے، یعنی زندگی کی سپلائی جو ہے، یہ ان 2 آرٹریز کے ذریعے ہوتی ہیں جو اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کا نظام جسم کے نچلے حصے کی طرف بھی ہوتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے حمائل حبل وطینی کہہ کر، یعنی حاملہ کی جمع حمائل، اور حبل کے معنی رسی، تو کنائے کے طور پہ اس کی شیپ بھی بتا دی شہرگوں کی، اور ان کی کارکردگی بھی بتا دی۔ اگر آپ
غور کریں تو یہ ایک حیران کن بات تھی کہ اس زمانے میں جب نہ ایکس ریز تھے نہ ریڈیولوجی تھی، اور یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان کی جیسے کہ وہ ہم جیسے کسی چیز کو اس کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ سہولت نہیں تھی کہ اندر سے دیکھ سکیں اور اس کی شیپ بتا سکیں، لیکن یہ علم لدنی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ علم حیاتیات یا علم الابدان یا یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ ایناٹومی اور فزیولوجی، یہ سارے علوم جو تھے یہ امام کے علم میں ہوتے ہیں، اور امام ان کو اس وقت لوگوں تک پہنچاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ائمہ علیہم السلام کی جو باتیں ہیں ان کو قولوں کو ہم نے سمجھا، پڑھا، تعریف کی، لیکن ہم غور نہیں کرتے. نہج البلاغہ میں کتنے کلمات ہیں، کتنی سائنسی باتیں ہیں، کس طرح نہج البلاغہ میں تفسیر قرآن بیان ہوئی ہے. تو ہم نہج البلاغہ تو ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور ہم اس کے کلمات قصار تک محدود رہتے ہیں، اور ان تک بھی اس طرح محدود رہتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں، جملے کی بے ساختگی سے، اس کی علمیت سے متاثر ہوتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، لیکن خود اس کے اوپر غور فکر نہیں کرتے. نہج البلاغہ ہی میں امام علی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا ایک شکوہ بھی ہے، پیشگوئی بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں آپ تک اس خطبے کو مختصر سا ہے آپ تک پہنچاؤں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو ان لوگوں نے ان کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات حکمت پر غور کیا، ضیاء حاصل نہیں کی ان سے، اور نہ روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے. یہ تو بس اس بارے میں حیوانوں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر. تو ہم اس قول کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے اندر گہرائی کیا ہے. یعنی امام نے یہ فرمایا کہ نہ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی روشنی حاصل کی ان کے فرامین سے، اور نہ روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے. تو روشن علوم کیا ہیں؟ روشن علوم کے چکماق نئے بچے جو ہیں ہمارے وہ نہیں جانتے ہوں گے. چکماق وہ پتھر ہوتے تھے جن کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، چنگاری پیدا ہوتی تھی. تو روشن علوم کے چکماق کو رگڑنے سے نورانی شعلے نہیں پیدا کیے ان لوگوں نے. تو ہم مسلمانوں میں سے بیشتر کا حال یہی ہے کہ ہم نے نئے علوم کو اپنانے میں تاخیر کی، اور قرآن اور اہل بیت کے جو علوم ہیں اور جو ان کے فرامین ہیں وہ ہم نے ان سے قابل قدر استفادہ کرنے سے محروم رہے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے پاس، اور کچھ بہت حیران کن باتیں آپ کو بتائیں گے دعائے عرفہ کے حوالے سے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. بذار از اول دعا با این روایت شروع کنم، حالا که اسم کربلا